اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ تمہاری تہذیب خود اپنی ہاتھوں سے خودکشی کرے گی، جو شخص نازک پہ اشیاء نہ بنے گا ناپیدار ہوگا۔ صدر محترم، آج کا عنوان موبائل غیر مفید ہے۔ دنیا لاکھ ترقی کے دعوے کرے اور دنیا لاکھ سائنس پر کمن کی کوشش کرے اور دنیا لاکھ بار کہے کہ ہم نے انسانیت پر احسان کیا ہے، لیکن جناب والا جو زخم انسانیت موبائل کو لگاتے ہیں تاریخ کبھی اس کا مداوا نہیں کر سکتی۔ صدر محترم، انسان کا سب سے قیمتی اثاثہ اس کا اخلاق، اس کا کردار اور اس کا نظریہ ہوتا ہے۔ موبائل نے تینوں کا جنازہ نکال دیا۔ آج کا نوجوان موبائل کی وجہ سے بیراروی اور اباہیت کا شکار ہے۔ آج نوجوان نظریاتی سرحدوں سے بہت دور ہے، بد اخلاقی کے میدان میں گم ہو گیا ہے۔ آج کا نوجوان کردار کی معنی تک نہیں جانتا۔ صدر محترم، کسی نے کیا سچ کہا ہے؟ When wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. When character is lost, everything is lost. صدر محترم، آج کا طالب علم کالج جاتے وقت موبائل کو اپنے جیب میں رکھتا ہے تاکہ راستے میں کسی کو سلام کرنے کے بجائے اس سے گانے سن سکے۔ آج کا طالب علم کالج جاتے وقت موبائل کو اپنے جیب میں رکھتا ہے تاکہ راستے میں سبق پڑھنے کی بجائے اس سے فلمیں دے سکے۔ آج کا طالب علم فارغ وقت میں موبائل سے دل بہلاتا ہے۔ بزرگ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہے تو اس کے نوجوانوں کو تباہ کر دو، سب کچھ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ صدر محترم، جو لوگ موبائل کے گیت گاتے ہیں، موبائل کو ترقی سمجھتے ہیں اور موبائل کے خلاف بات سننا پسند نہیں کرتے، میں ان سے صرف ایک سوال پوچھتا ہوں کہ کیا قائد اعظم علامہ اقبال یا دوسرے عظیم ہستیوں نے موبائل کا استعمال کیا تھا؟ موبائل کو دیکھا تھا یا موبائل کا تصور بھی کیا تھا؟ صدر محترم، انسانیت، غیرت، شرافت کردار سے آتی ہے، موبائل سے نہیں۔ تو پھر کیوں میرے جگری دوستو موبائل کی وکالت کر رہے ہو؟ یہ میرے سوچ سے بالاتر ہے۔ میں تقریر کو اس شعر پر ختم کرنا چاہتا ہوں: محبت کانٹوں سے بو رہے ہو، محبت کانٹوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو۔ والسلام۔